بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے صرف شراب پینے ہی کو حرام نہیں کہا، بلکہ اس کے پھیلانے میں جو لوگ کسی بھی طرح حصہ لیں ان سب کے بارے میں لعنت فرمائی۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا، اے محمد، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب پر، اس کے بنانے والے پر، اس کو بنوانے والے پر، اور اس کے پینے والے اور اسے اٹھانے والے اور جس کے پاس اسے اٹھا کر لے جایا گیا ہو، اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے خریدنے پر اور اس کے پلانے والے اور پینے والے پر، سب پر لعنت اور پھٹکار فرمائی۔ اسلام برائی کو مٹانے میں صرف نعرے بازی اور ظاہری شور شرابے پر بھروسہ نہیں رکھا، بلکہ وہ برائی کو جڑ سے مٹانے پر یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ شراب اور نشے والی چیزوں کے بارے میں بھی اس کا یہی کردار روشن ہے کہ اسلام کی نظر میں شراب بنانا یا شراب کی فیکٹریاں لگانا یا اس کی خرید و فروخت کرنا سب ممنوع اور قابل تعزیر جرم ہے۔ اسلام اس منافقت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک طرف باقاعدہ شراب بنانے اور فروخت کرنے کے لائسنس دیے جائے اور دوسری طرف شراب کی بوتلوں پر اس کے نقصان دہ ہونے کی تنبیہ لکھ دی جائے یا اخبارات میں اس کے خلاف اشتہارات چھپائے جائیں۔ اس طریقے سے کبھی بھی شراب کا رواج ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کھلا ہوا مذاق ہے جس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ شراب کے اس عمل میں کسی طرح بھی حصے دار بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔